کہ وہ آ کر اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفیض فرمائیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی درخواست کریں گے کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اس لیے اپنے کلام کو مختصر سے سمیٹ لیں۔ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی، اپنی منزل پر پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی، کتنا مشکل ہے بڑے ہو کر بڑے رہنا بھی۔ اس شعر کے ساتھ میں جناب محبوب اللہ سر سے درخواست کروں گا وہ آئے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مستقبل اگر بنتا ہو تو میں پورا دن دھوپ میں کھڑا رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتے؟ کوئی آپ کے لیے سورج کے ڈوبنے تک اس نیت سے کھڑا ہو جائے گا آپ کا مستقبل بنے، آپ کا بھوشیہ بنے، آپ کا فیوچر بنے، تو کیا آپ تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ اس میں سے کس کو گرمی لگتی ہے؟ آج کل تو دن ہے، ایک دو لڑکوں نے ہاتھ اٹھایا وہ کھڑے ہو کر باہر نکل جائے، اور یہاں کسی کو گرمی لگتی ہے وہ بھی چلے جائیں۔ لیکن مجھے کچھ کہنا ہے۔ I want to say something، کیونکہ آپ میرے بچے ہو۔ میں نے ان بچوں کو ہمیشہ اپنا سمجھا ہے اور اسی لیے روز آتا ہوں۔ شاید مجھے کسی نے کہا کہ صاحب تو روز آ گئے ہے۔ میں 2 سال سے یہاں ہوں تقریباً، شاید کسی مجبوری کی وجہ سے میری غیرحاضری ہوئی ہو، اور میری حاضری کا اگر یعنی اسٹوڈنٹس کی جیسے حاضری نوٹ کی جاتی ہے، اگر پریسیڈنٹ کی حاضری کے نوٹ کرنے کا بھی اگر انتظام ہو تو شاید مجبوری ایک الگ چیز ہے، کہیں سفر ایک الگ چیز ہے، ویسے 100% میری حاضری کو نکلے گی۔ آپ کو مجھے بھی سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، میں بھی حق رکھتا ہوں۔ بہت ساری باتیں موٹیویشنل اور آپ کو کیا کرنا ہے ایگزام کے اندر میں، اور آپ کا فیوچر اور آپ کا مستقبل، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ میں کچھ الگ ٹاپک پہ کہنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا تھا بہت، لیکن وقت کی پابندی ہوتی ہی ہے۔ میری زندگی جتنے سال کی گزری ہے، آپ سے تو کچھ زیادہ ہی گزری ہے، کیونکہ آپ میں سے کوئی 15 16 سال 17 سال کا ہے، آپ سے تو بڑی عمر ہے، کچھ تجربہ زیادہ ہے۔ لیکن میں پوری تجربے بڑی زندگی جو ہے گزری ہے، اس کے اندر میں یہ 2 سال اپریل 4 اپریل 2021 آئی تھنک، صحیح ہے، وہاں سے لے کر آج تک یہاں پر جو بیٹھ کر اس جگہ کو دیکھا ہے، اس کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ جب اسکول چھوٹتی ہے تو میں یہ بچے جو چھٹی کے ٹائم پہ نکلتے ہیں ہمارے اسکولوں سے، تو ان بچوں میں سے کچھ بچوں کو میں اپنے آفس میں بلاتا ہوں، 2 بچوں کو۔ ہو سکتا ہے یہ بیٹھے ہوئے بچوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی آفس کے اندر میں میرے پاس آیا ہو، اور میں ان بچوں سے چند سوالات کرتا ہوں، جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ کون سے کلاس میں اسٹڈی کرتے ہو، کون سے اسٹینڈرڈ میں اسٹڈی کرتے ہو، آپ کی اسٹڈی کیسی ہو رہی ہے، آپ کہاں رہتے ہو، آپ کے گھر کے اندر میں آپ کے علاوہ کون ہے، ماں باپ بہن بھائی۔ کچھ بچوں کے جوابات رلا دیتے ہیں۔ کسی کے پاس ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، کسی کے پاس بھائی بہن دونوں ہوتے ہیں۔ 2 بچوں کے جوابات نے مجھے رلا دیا۔ 2 بچے ایسے آئے تھے آفس میں جن کے جوابوں نے مجھے رلا دیا۔ اللہ کرے
हमारे अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए, जिम्मेदारी का एहसास। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। अब तक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में हमने जिंदगी के ये पल गुजारे हैं, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं। माँ बाप ने बड़ी अच्छे अंदाज से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और हमको यहां तक पहुंचाया है। अब हमारी बारी है। दो बच्चों के जवाब सुनिए। बेटा यहां पर देखो, मैंने यही सवालात जो आपके सामने रखे हैं वो सवाल मैंने उन बच्चों से पूछे, तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर मैं 12th में स्टडी करता हूं, अच्छी हो रही है। फिर जो मेरे सवालात होते हैं इसके अंदर में से मैं अपने सवाल पर आया कि आपके अलावा आपके घर के अंदर में कौन है, तो उसने यूं कहा कि सिर्फ मेरी मां है। ये बच्चा यहां पर इसके अंदर में मजमे में बैठा है, सिर्फ मेरी मां है। मैंने कहा आपके वालिद, तो क्या उनका इंतकाल हो गया तकरीबन 15-16 साल पहले। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 1 साल की थी। मैंने कहा फिर मां, क्योंकि मां ने मेरे लिए दूसरी शादी नहीं की। मां ने मेरे लिए दूसरी शादी नहीं की और उसी हाल के अंदर में बस मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ अपना नाम रोशन कर लूं, मैं कुछ दुनिया के अंदर में ऐसा कोई मकाम हासिल कर लूं, इस फिक्र के अंदर में मेरी मां ने अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, 1 साल का एक बच्चा हो, उसकी मां की उस वक्त उम्र क्या होगी, उसकी जवानी उसने कुर्बान की अपने बच्चे के लिए। ये बच्चा यहां पर बैठा है, 15 साल 16 साल। हम सोचे जरा सा कि उस मां की सुबह अपने उस बच्चे को देखते हुए किस हाल में होती होगी, और जब वो बच्चा स्कूल से लौट कर घर के ऊपर आता होगा तो वो मां क्या अपने अंदर में एक जज्बा और एक इसके अंदर में जो एक तरंग उठती होगी एहसासात की, वो कितनी जबरदस्त होगी कि मेरा बच्चा कुछ हासिल करने के लिए स्कूल गया था और वो 4-6 घंटे 5 घंटे स्कूल के अंदर में गुजार कर आया है। मैं उस बच्चे से ये भी पूछना चाहता हूं कि जब तू घर के ऊपर वापस जाता था तो तेरी मां किस तरह से तेरा इस्तेकबाल करती थी। वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, मेरा बच्चा आ गया, तेरी मां ने वो कुर्बानी क्यों दी है, तू इस बात को समझ। 15-16 साल रोजाना सुबह में तुझे स्कूल तैयार कर भेजना एक जज्बे के साथ, और आज अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। दूसरा बच्चा, दोनों साथ में आए थे, दोनों दोस्त थे, दोनों के जवाब मिलते जुलते थे। अजीब अल्लाह का करना है। उस बच्चे से भी मैंने वही सवाल किए जो आगे के बच्चों से मैंने किए थे, आगे के बच्चे से मैंने किए थे। उसने यूं कहा कि 1 साल की मेरी उम्र थी, मेरे बाप ने मेरी मां को तलाक दे दी थी, और वही 15-16 साल की वो कहानी है कि उस मेरी मां ने मुझे देखते हुए आगे कोई कदम नहीं उठाया और बस अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। मेरे दिल में ये बात, ये तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी स्टोरीज है, क्योंकि वक्त की पाबंदी मुझे बता दी गई है। हालांकि मैं सूरज के गुरूब होने तक आपके लिए यहां पर खड़ा होने के लिए तैयार हूं, आपका मुस्तकबिल बन जाए बस। आप, ये 2 बच्चों की मैंने कहानी आपको सुनाई है, हो सकता है कि इस मजमे में बहुत सारे बच्चों की, दूसरे बच्चों की भी यही कहानी हो। मेरा दिल तड़प उठता है जब कोई मां हमारे ऑफिस के अंदर में आकर अपने बच्चे की फीस माफी कराने के लिए अपनी आंखों से आंसू निकालती है। तो साहब हमारे पास पैसे नहीं, आप तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। क्या यही हाल हमारा हमेशा रहेगा?
کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے زکات کے پیسے مانگ کر فیس معافی کرا کر اسی طرح سے پڑھاتے رہیں گے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ میرے بچے ہو، آپ سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہو یہاں. زندگی پڑی ہے، یہ وقت ہے کچھ کر لینے کا. آپ کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کی تمنائیں جڑی ہوئی ہے. بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو اپنی ماں تیار کر کر اسکول بھیجتی ہے. ایک بچہ آیا تھا، اس کو میں نے پوچھا بیٹا آپ کے ابا کیا کرتے ہو؟ تو وہ جو کہنے لگا کہ سائیکل ریپیئرنگ کا کام کرتے. کتنے پیسے ملتے ہوں گے؟ کہیں کوئی سائیکل ریپیئرنگ کر کر آپ کو پڑھا رہا ہے. کہیں کوئی ماں، ایک بچے نے یہاں آفس میں مجھے جواب دیا تھا کہ میری ماں لوگوں کے گھروں کے اندر میں جا کر برتن صاف کرتی ہے اور مجھے پڑھاتی ہے. کیا آپ کو اپنے ماں باپ کے اوپر رحم نہیں آتا؟ اب کیا کرو گے؟ مجھے آپ سے امید ہے آپ ویسے نہیں ہو کہ جنہوں نے زندگیاں برباد کر دی ہے. آپ ویسے نہیں ہو. اس وقت جو لوگ اسٹوڈنٹس کا ہمیں ملا ہے وہ بڑا بریلینٹ ہے. میں نے 2-4 باتیں ماں اور باپ اس وجہ سے کی ہے کہ اللہ کے لیے سمجھو. بڑی تمنائیں ہیں. جب آپ کے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اور آپ جب اپنی ماں کو دکھاؤ گے کہ ماں میں 1+ میں پاس ہو گیا، قسم خدا کی وہ ماں سجدے میں گر جائے گی. کیا آپ کی ماں کو خوش کرنا نہیں چاہتے؟ آپ اپنے باپ کو خوش کرنا نہیں چاہتے؟ ٹیچرز اور اسٹاف اور مینیجنگ کمیٹی تو بعد میں خوش ہوں گے، لیکن سب سے پہلے کون خوش ہوگا بولو؟ اور جس نے ماں باپ کو خوش کر لیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. لہذا آج 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ اور 14 تاریخ کو ایگزام ہے. صرف آپ کے پاس کتنے دن ہے بولو؟ میں یہ دن کی گنتی آپ کو تقریباً 200 دنوں پہلے سے بتاتا آ رہا ہوں. 200 دن آپ کے پاس باقی تھے اس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا. اس وقت دوسرا دن آپ کے لیے 199واں دن بن کے آنے والا تھا اور تیسرا دن آپ کے پاس 198واں دن بن کے آنے والا تھا. آج ہوتے 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 یہ 9 تاریخ ہے اور آپ کے پاس صرف کتنے دن ہے بولو؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنے اللہ سے امید ہے اور مجھے اپنے اسٹاف سے امید ہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر بہت بے انتہا محنت کی ہے. آپ سوچو سچائی، یعنی ایکسٹرا کلاسز اور پھر نائٹ کلاسز انہوں نے انتھک محنت کی ہے. ان کا احسان زندگی بھر آپ پر رہے گا. اور سب سے بڑا احسان، میں نے 2-3 واقعہ آپ کے ماں باپ کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں اس مجمع سے اگر 10 بچوں کو بلا کر یہاں پر ان سے یہ پوچھوں کہ تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا، تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا، تو شاید یہی جواب ہر بچہ دے گا. لیکن اب آپ کو کرنے کا موقع ہے. SSC اور HSC آپ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آپ کو ایک بہت بڑے کامیابی بھرے اسٹیج پر اور مقام پر لے جانے کا ذریعہ ہے. آپ اس کو کھیل تماشا مت سمجھو. آپ اس کو کوئی بوجھ مت سمجھو. آپ خوش ہو جاؤ. یہ امتحان واٹس مین بائی ایگزام آپ کو پتا ہے. امتحان کیوں آتے ہیں؟ امتحان آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں. اگر امتحان نہیں ہے تو آدمی آگے نہیں بڑھے گا. امتحان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری زندگیوں کے اندر روزانہ امتحان آتے ہیں لیکن ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. گھبراتے نہیں ہو کسی امتحان سے. کیا وجہ ہے؟ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس وقت اس عمر کے اندر میں بھی چیلنجز ہم اٹھا لیتے ہیں کہ نہ اس کو بھی اٹھا لو، اس کو بھی اٹھا لو، اس کو فیس کرو. کیوں؟ کیونکہ منزل ابھی پائی نہیں ہے. اور جو دنیا کے اندر میں کچھ کر لینا چاہتے ہیں وہ کبھی کسی منزل کے اوپر جا کر اٹک نہیں جاتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے آج ہی جانا گزارش کرتا ہوں، مجھے آپ اپنا باپ سمجھو. میں آپ کا روحانی باپ ہوں. آپ محنت کرو، آپ حوصلہ رکھو، نتیجہ اچھا ہی آئے گا. آپ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو. اللہ کہتا ہے کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں. آپ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو. بہت سارے بچے اس کے اندر میں تھوڑے سے یعنی ایسے گھبراہٹ جس کو ان کو محسوس ہوتی ہوگی کہ بھائی رزلٹ خراب آئے گا اور ایسا نہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک رات مسلمان کے لیے کافی ہے. ایک رات کے اندر میں آپ اللہ سے اپنا فیصلہ بدلوا سکتے ہو. آپ کے پاس تو ابھی 5 دن اور 5 راتیں باقی ہیں.
ہوشیار بچے جتنے بھی ہیں جن سے A1 کی توقع ہے وہ بھی محنت کے اندر میں اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں. آپ کے پاس کتنے دن کتنے رات ہیں؟ صرف 5 دن اور 5 راتیں ہیں. اس کو غنیمت سمجھو. آپ خوب محنت کرو. انشاءاللہ یہی کیمپس ہوگا, یہی میدان ہوگا, اور ہم خوشیاں مناتے ہوں گے اس دن جس دن آپ سب کے ہاتھ میں کامیابی کے نتیجے ہوں گے. میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کی ماں, آپ کے باپ, آپ کے ٹیچرز, یہ ادارہ پورا, مینجمنٹ پورا کے پورا آپ کے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن آپ اپنا ریزلٹ, اپنا نتیجہ اپنے ہاتھوں میں لے کر خوشی خوشی ہمارے پاس آؤ اور آپ کے ہاتھ میں کاجو کتری کے ڈبے ہو. مجھے پسند ہے کاجو کتری, ابھی بھی کوئی کھلا سکتا ہے. خیر, رونے لگانے والی اور ڈرنے ڈرانے والی بہت ہو گئی باتیں. نیند آنکھوں میں بہت ہے, نیند آنکھوں میں بہت ہے. نیند ہے نا, نیند ہے, نیند آنکھوں میں بہت ہے لیکن سونا نہیں ہے. نیند آنکھوں میں بہت ہے لیکن سونا نہیں ہے. یہی تو ہے کچھ کر لینے کا زمانہ میرے دوست, اسے کھونا نہیں ہے. یہی تو ہے زمانہ کچھ کر لینے کا میرے دوست, اسے کھونا نہیں ہے. آپ سے بڑی امیدیں ہیں. آپ سماج کا مستقبل ہو, آپ سوسائٹی کا مستقبل ہو. جب آپ نے کچھ سپنے وغیرہ دیکھے نہیں دیکھے, آپ نے دیکھے نہیں دیکھے سپنے؟ کس نے سپنے دیکھے ہیں؟ ساروں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. کسی نے ڈاکٹر بننے کا سپنا دیکھا, کسی نے انجینئر بننے کا سپنا دیکھا, کسی نے یہ وکیل بننے کا سپنا دیکھا. ویسے ہی بن جاؤ گے نہ, محنت کریں گے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں. ہم بے چین ہوتے ہیں راتوں کے اندر میں اپنے بستروں پر آپ کی وجہ سے. آپ کا ہمیں ہمارے بستروں کے اندر میں اطمینان سے سلا دینا یہ آپ کے رزلٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, خوب محنت کرنی ہے, خوب کوشش کرنی ہے. اور لاسٹ ایئر جیسے ہمارے جو بچے A+ کے اندر میں, A1 کے اندر میں کامیاب ہوئے تھے, اس وقت سوسائٹی نے جو انعام ان کو دیے تھے 5,000 روپے نقد, ان کو جو انعام دیا گیا تھا 5,000 روپیز کیش, وہ سوسائٹی اس وقت کو دے گی ان بچوں کو جو A1 کے اندر میں اپنا نتیجہ لائیں گے. اور میں اس وقت آپ سب سے ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں کہ یہ 5,000 روپے کے حقدار آپ سب بن جاؤ. اس کے لیے آپ بتاؤ کہ A+ کے اندر میں کون کون اپنے آپ کو پاس کروا لے گا. بل پیسہ راجیہ روکنا تیار اپنا بتا سے. دوسری بات میں آپ سے کہوں, اگر آپ نے A+ کے اندر میں اپنا نتیجہ لا دیا تو سوسائٹی تو آپ کو 5,000 دے گی ہی, میں غریب بھی آپ کو 5,000 روپے دوں گا. تو آپ کے کتنے ہو گئے بولو, آپ کے کتنے ہو گئے؟ اس سے آگے کی میں بات کروں, میں اس کیمپس میں کھڑا ہوں, اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اگر آپ نے اچھے نتیجے حاصل کر لیے اور آپ کسی کالج کے اندر میں جانا چاہتے ہو, آگے پڑھنے جانا چاہتے ہو, اور اگر اللہ کرے کہ آپ کے اندر میں وہ مالی استعداد بھی پیدا ہو جائے, اور اللہ نہ کرے اگر ایسا کسی کا ہوا, تو انشاءاللہ جہاں تک آپ پڑھو گے وہاں تک ہم آپ کے مددگار ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ اسکول اور یہ ادارے سے آپ کا رشتہ آج ٹوٹ نہیں رہا ہے. آج آپ کا آخری دن نہیں ہے. جب تک آپ کسی بہت بڑے مقام کے اوپر نہیں پہنچ جاتے اور وہاں جا کر اپنی قوم کے مددگار نہیں بن جاتے, وہاں تک یہ ادارہ اور یہ مینجمنٹ اور یہ اسکول اور یہ سارا کا سارا اسٹاف آپ کے ساتھ ہے. بس پسینہ پیشانی پہ میرے بھی آنے لگا ہے, ہو سکتا ہے دھوپ کا احساس مجھے بھی ہونے لگا ہے. تو یہ کوئی شعر نہیں تھا لیکن ہو گیا آپ کی محبت میں, آپ کی محبت میں, آپ کی محبت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اے اللہ بھائی ہمارے بچے صبح سے بیٹھے ہیں، کسی نے 15 سال اس عمر کے اندر میں گزارے ہیں، کسی نے 17 سال گزارے ہیں اس اسکول کے اندر میں، کسی نے 10 سال تو کسی نے 12 سال تو کسی نے 2-3 سال گزارے ہیں۔ یہ ہمارا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، مالک محنتوں کا خلاصہ اب آنے والا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر میں ہمت پیدا فرما، ہمارے بچوں کو مالک تو اپنے خزانہ علم سے عطا فرما۔ ہماری قوم کمزور مانی جاتی ہے علم کے معاملے میں، ہماری قوم کمزور مانی جاتی ہے ایجوکیشن کے معاملے میں۔ اے مالک صدیوں گزر گئی اس انتظامات کو لے کر زندگیاں گزارتے ہوئے، مالک ان بچوں کے ذریعے سے ان انتظامات کو دور فرما دے، ان سارے بچوں کو بہترین کامیابی عطا فرما۔ اے مالک دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے یہ ذریعے بنے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنے، ادارے کا بھی نام ہو، اور ہے مالک دنیا کے اندر میں بڑے بڑے مقامات ہی حاصل کرے۔ اور ہے اللہ جو دکھ کے بادل ہماری قوم کے اوپر منڈرا گئے ہیں، اور برسوں اور صدیوں سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر نہ جانے ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کیا ہے، اے مالک اب اچھے مقامات اور اچھی نتیجے دکھا کر اور اچھی نوکریاں اور اچھے بزنس اور اچھی چیزوں کے اوپر ہمیں پہنچا کر ہماری مالی حالت بھی اچھی کر دے اور ہماری جانی حالت بھی اچھی کر دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اے مالک بہت کچھ مانگنا چاہیے، تیرے خزانے کے اندر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو جو بھی زبان پر آیا وہ عطا فرما، تیرے خزانے کے اندر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا تو اپنی شان احسان عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کاغذ تو میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا، جس کے اندر میں بہت ساری باتیں میں آپ کو کہنے کے لیے لے کر آیا تھا، پھر کبھی انشاءاللہ